علاوہ جو تیرے پلے پڑ جائیں گے تو تیرے ساتھ اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا. میں نے جس کو خالص کر لیا ہے تو اللہ ہم کو خالص کر لے. ہماری زندگی اس درجے کی خالص ہو کہ بیوی سے بھی ہمارا تعلق صرف اللہ کے لیے ہو. ایک نہیں خوبصورت تو اس لیے ہو کہ یہ خوبصورت تو اس لیے زیادہ محبت کرو اس کو. عجیب. باپ سے بھی اس لیے ہو اللہ کے لیے، چاہے پیسہ دینا، ٹھیک ہے نا، چاہے چھوٹے کو زیادہ دے دے چاہے بڑے کو دے دے، اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں. گھر کے سارے تعلقات اللہ سے ہو، اللہ کے لیے. لیکن جب اللہ سے تعلق نہ ہو تو پھر دوسروں کے لیے خالص تعلق ہو ہی نہیں سکتا. میں تو یہاں تک کہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کو بھی ہم اللہ کے لیے ہی مانیں، اللہ کو بھی ہم کے لیے مانیں، اللہ کے لیے مانیں. روٹی دے تو بھی مانے، نہ دے تو بھی مانے. صحت دے تو بھی مانے، نہ صحت دے تو مانے. کہ میں نے تو تیری ذات کو تیرے لیے مانا ہے. سمجھ بات آئی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے لیے مانے. اللہ اکبر. دے کہ میرے آقا آپ ہمارے لیے دعا نہ کر. یہ نور ایمان دیتا ہے، ایسا اخلاص دیتا ہے جس میں کوئی غرض کا صاحبہ نہیں ہوتا، غرض کا صاحبہ نہیں دیتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ محنت جو ہو رہی ہے، چونکہ ہم ناقص ہیں، اس لیے سب خدا کی راہ میں محنت کر کے ہمیں آہستہ آہستہ اس سطح پہ پہنچانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دائی کے اعتبار سے قبول فرما لے. اور جو دائی کے اعتبار سے قبول فرمائے گا اس کا درجہ قیامت میں سب سے اونچا ہوگا، سب سے اونچا، خیرات کرنے والوں سے اونچا، سب چیزوں سے اونچا. اس لیے کہ دعوت میں ہر رنگ، ہر نور ہے. دیکھیے آپ خیرات کرنے میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ماشاءاللہ ایک تو علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور مال کی ضرورت اور اخلاص کی ضرورت پڑتی ہے. ایک عمل میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کی ضرورت، اخلاص تو ضروری ہونا، لیکن دین کی محنت میں سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لگانا پڑتا ہے. وقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، صبر بھی کرنا ہوتا ہے، شکر بھی کرنا ہوتا ہے، معاف بھی کرنا ہوتا ہے، دعا بھی کرنی ہوتی ہے، ارمانوں کو زخمی کرنا ہوتا ہے، گالیاں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں، دھوپ بھی اٹھانا ہوتا ہے. سارے اعمال کا مجموعہ جو دین کی محنت، سارے. اگر ذکر نہ کرے تو محنت نہ چلے، عجیب. علم نہ سیکھے تو محنت کرنا نہ. تو سارے نور کا مجموعہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی محنت لے کے آئے ہیں، وہ ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اس میں بہت ناقص ہیں. اس لیے ہمیں محنت تو کرنی ہے. اگر محنت نہیں کریں گے تو بنیں گے نہیں، اور بنیں گے نہیں تو اس خرافات اور اندھیرے سے بچیں گے نہیں. کہ بنا ہوا تو بچتا ہے کہ نہیں بھیا؟ ایک اگر دیوار میں سگاف پڑ جائے اور اگر اس کو نہ بنائے تو بارش میں گر جائے گی کیا نہیں؟ کہ وہ دیوار کیوں نہ گرے گی؟ بھائی وہ بنی ہوئی تھی اور یہ بوسیدہ تھی، غلط بات ہے، وہ ختم ہو گئی. تو جو شے بنی ہوئی نہیں ہے وہ خطرے میں. ایسے جو مسلمان ایمان اور یقین سے بنا ہوا نہیں ہے وہ خطرے میں، کافر کی زد میں ہے، اللہ کے عذاب کی زد میں ہے، حالات کی زد میں ہے، ہر طرح سے زد میں ہے. یہ نوٹ کیجیے. اور بنا ہوا اللہ کی دامن، رحمت کے دامن میں ہے، اس کی مدد کے دائرے میں ہے، اس کے وعدے میں ہے، اس کے کرم میں ہے، یہ اس کے فضل میں ہے. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں یعنی حدیثوں میں دین کی محنت کرنے والے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی دے. اور اللہ نے اتنا اعزاز بخشا کہ یہ میری محنت کر رہے ان تنصر اللہ. حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے محنت کا. اس لیے دوستو بزرگوں، محنت لازمی بن جاتی ہے، ضروری بن جاتی ہے. جیسے انسان اپنی آنکھ پہ محنت کرتا ہے کمزور ہو جاتی ہے، اور ہاتھ پہ محنت کرتا ہے اگر ضعیف ہو جاتا ہے، یا جسم کے کسی عضو پر کوئی نسخ پیدا ہو جاتا ہے تو محنت کرتا ہی نہیں کرتا، مان لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ تکلیف بڑھتی جائے گی.
اور اس بھیانک شکل اختیار کر لے گی جو انسان معذور ہو جائے گا اور کہیں کا نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اگر ہم نے اس دور میں اپنے ایمانوں کو نہ بڑھایا اور ایمان کے ذریعے خدا سے تعلقوں کو نہ بڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو عملاً نہ بڑھایا اور تاثر کے اعتبار سے اللہ کے تعلق کو نہ بڑھایا تو معاف کیجیے گا ہم ایمان اور اعمال میں معذور ہو کے رہ جائیں گے، معذور ہو کے۔ اس لیے دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ ٹرکی قوم کو ہم جانتے ہیں نا، ٹرکی پہلے جو تاتاری تھے، تاتاری کون قوم تھی؟ ٹرکی قوم آج ہے نا، یہ تاتاری قوم تھے، آج بھی بڑی مضبوط یہ قوم۔ ان کا یہ حال تھا کہ گھوڑے کو جب پیاس لگتی تو گھوڑے کو برچھا مارتے اور اس میں سے خون کا جو فوارہ نکلتا منہ لگا کے پیٹ بھر لیتے تھے، پھر اس کو دوائی سے بند کر دیتے تھے۔ ہلاکو کا دور تھا اور مسلم گر چکا تھا جیسے آج ہم گر چکے ہیں، عبادتوں کے خاکوں میں گرا ہوا، جیسے آج 90% نمازی نہیں پڑھتے تقریباً۔ جب نماز نہ پڑھے وہ کیا ذکر کرے، وہ کیا خیر کا کام کرے، اس کا کوئی بھلائی میں حصہ ہی نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ بالکل امت گری ہوئی تھی، اس وقت ان تاتاریوں نے کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ سنیے، جب انہوں نے حملہ کیا دوستو بزرگوں تو خون ایسے بہتا جیسے نالی میں پانی بہتا مسلمانوں کو، اور ایک تاتاری پکڑ کر ایک مسلم کو کہہ دیتا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، میں 8 گھنٹے کے بعد آ کر تجھے قتل کر دوں گا، تو وہ وہاں سے ہٹتا نہیں تھا، اتنا بزدل ہو گیا تھا۔ تو ہماری طاقت مال نہیں، ہماری طاقت اسلام ہے، آپ بھولیے نہیں۔ طاقت میں تو ہمیں ماشاءاللہ یورپ والے ایک ٹھوسا ہمارے جان نکال دے، آپ نے دیکھا یورپ والے، ہم نے تو دیکھا یورپ، ایک سے ایک ماشاءاللہ 7 من کے ہوتے اکثر، اس میں خوب کھاتے خوب پیتے، ہاں حکومت کے خاکوں میں بھی ہم سے بڑھ کریں، پیسے کے خاکوں میں بھی ہم سے بڑھ کریں۔ ہماری طاقت کا سر چشمہ وہ ایمان اور اسلام۔ اگر ایمان اور اسلام ہو تو آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن وقاص سپہ سالار تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ تھا۔ مشورہ یہ ہوا، سعد بن وقاص نے مشورہ لیا کہ کسرا کے پاس کس کو بھیجا۔ کسرا ایسا بلاک تھا جیسے امریکہ اور رشیا بلاک ہے نا، اس زمانے کے بلاک 2 تھے، کسرا اور یہ 2 بلاک تھے۔ تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ہمارا امیر جائے، تو ایک صحابی کہتے ہمارا امیر تو بڑا ہوتا ہے اور کسرا جیسا کافر، اس کے پاس تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا معمولی صحابی بھیج دو، حالانکہ وہ بھی معمولی نہیں صحابی، اللہ اکبر۔ تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے قد کے تھے، ربی کو بلایا اور وہ اپنا ٹٹو لے کے، گھوڑا تو تھا نہیں، چھوٹا سا ٹٹو تھا، گھوڑے پہ تو کہاں اونچے اتنے بیٹھے چھوٹے آدمی، اپنا ٹٹو لے کے آئے اور سادے کپڑے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ کہا کسرا کے پاس جائیں گے کہ امیر کا جیسا حکم، کہ اکیلا جانا ہوگا کہ الحمدللہ۔ ٹٹو پہ بیٹھ کے جب چلے ہیں تو کسرا نے چونکہ بلایا تھا کہ آج ان کا سفیر آنے والا ہے، اس لیے فیصلہ کر لے ہم، اگر یہ لوگ مان کے چلے جاتے ہیں واپس تو چھوڑو جھگڑا، ہم ان کو کچھ مال وغیرہ دے دیتے، اور نہیں تو پھر صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ ان مسلمانوں کو آج مٹا دیا جائے۔ اس لیے اس نے لاکھوں کا لشکر کھڑا کیا تاکہ سفیر دیکھ کر اس کے امیر کو کہے اور امیر جا کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے کہے۔ تو لاکھوں کی فوجیں کھڑی تھی اور سب کو جو ہے انہوں نے کنگن پہنائے تھے سونے کے، تاکہ پتہ چلے کہ مال کتنا ہے، اور سب کی ننگی تلواریں تھیں جو چمک رہی تھی سورج کے اندر، اور جتنا مال کا خاکہ سجانا تھا وہ کئی ایکڑ میں سجا دیا، اور وہاں خیمے کھینچ لیے گئے، اور ایک داروغہ ہیکل اور جسیم جو ملک میں طاقتور پہلوان لمبا چوڑا تھا اس کو ماشاءاللہ داروغہ یعنی حارس کھڑا کر دیا، چوکیدار کھڑا کر۔ یہ ربی تشریف لائے، اللہ ماشاءاللہ، ہمارے جیسے ہو تو تھانے میں پیخانہ نکل، تھانے والے بلائے تو اندر ہی منت مان لے، پہلے 5 روپے کے بعد محل میں اللہ تعالیٰ
اور ٹھک ٹھک دس کے بھائی جا رہا ہوں کہتے جائیے. ارے کیا ہو گیا, کیا بات ہے. دیکھیے اس لیے کہ جو زندگی کی تمنا رکھتے ہیں نا وہ موت سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. جو مال کی جمع رکھتے ہیں, اعمال کا جو شوق نہیں رکھتے, وہ مال کے متوالے ہوتے ہیں. اور جو موت سے محبت نہیں کرتے وہ زندگی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. اللہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, تم تو سب اچھے ہو. آگے بات مختصر سے کروں, ماشاءاللہ اس میں بہت سے نکات نکل سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے موضوع پر کسی درجے پہنچنا ہے, اللہ پہنچا دے. چنانچہ جب ربی اس کے پاس پہنچے تو سیدھے اپنے ٹٹو کو لے کر اس خیمے کا بڑا دروازہ اس میں داخل ہونا تھا کہ اس ہیکل جسیم پہلوان نے کہا خبردار کہاں جا رہا ہے, زور سے کہا. ایسا زور سے بولا تو ربی کے سامنے دیکھ کر کہتے اتنا سا آدمی ہوں یار, کان میں بات کر دیتا ہے, کتے کی تو کیا بوکتا ہے, اتنے سے آدمی کو تو آہستہ بات ہو کیا کہ ڈراتا کیوں ہے. بولا پہلوان نہیں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بلا آئی ہے. اتنا سا آدمی, گھوڑا سا بھی چھوٹا, تلوار چھوٹی, سکڑا بدن, دھکا مارو تو گر جائے, آخر کیا بات ہے. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلو تم ہم سے نہ ڈرو, لیکن قانون بھی کوئی چیزیں مجھے ڈانٹیں گے, میں اجازت لے آؤں بادشاہ کی, پھر تم آئیو. اس نے آ کر کہا کہ سفیر آ گیا ہے اور کوئی عجیب شان سے آیا ہے. کہ کیا کہتا ہے کہ نیچے تو اتروں گا نہیں, اس لیے کہ بے بلائے آیا ہوا نہیں. کہ قالین بچھے ہے, کہ قالین بچھے ہو کہ کچھ بھی ہم نیچے اترتے نہیں ہیں. بالا بھی ہاتھ میں تھا کہ اچھا جاؤ. اب وہ پہاڑوں میں اور کچے راستے میں چلنے والا گھوڑا بیچارہ قالین پہ کہاں سے چل سکے, قالین پہ تو یوں پیر ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ مصیبت ہے, کبھی تو یوں گھوڑا پہ جاوے کبھی یوں گھوڑا جاوے. انہوں نے بھالے سے اس کو گالیچے کو چیرنا شروع کر دیا اور وہیں پیشاب اور پیخانہ گھوڑے نے کیا. قریب جب پہنچ گئے تو آپ نے جھکل لگائی اور کسرا کے برابر میں بیٹھے. اور لیکن گھوڑا باندھنے کے لیے رستم کو یوں کہتے جا پرے ہٹیو, تیری کرسی کے ساتھ باندھ دو لگاؤ. سب حیران کہ یہ کوئی کیا ہے, کوئی سمجھ میں آتی ہے بھائی, کوئی پاگل کو سایا ہے. کیونکہ پاگل ہی تو ایسا کرتا ہے, یا عاشق ایسا کرتا ہے, یا پاگل کی دل جو خبر نہ ہو نہ کرنے کی بات کرے, یا عاشق اس کو کہتے ہیں جو خبر اور ایسے ہمت پہ کام کرے. عاشق کے بغیر تو نہیں کر سکتے, ہم دنیا کے عاشق تو نہیں کر سکتے. ہاں دنیا کے عاشق تو چلتے چلتے کسی کو بندوق مار لیتے, ظلم میں ان کی بندوقیں چلتی ہیں, ظلم میں ان کے خنجر چلتے, ظلم میں ان کی زبانیں چلتی ہیں, ظلم میں اس کے جادو چلتے, نہ جانے کیا کیا ظلم میں چلتے ہیں. جی ہاں, ظالم لوگ بھی کام کرتے ہیں لیکن ظلم کے اعتبار سے کرتے ہیں. تو جب ڈھکن لگا کے بیٹھ گیا تو سارے کے سارے اراکین سلاطین اور فوجوں کی آنکھیں پھٹ گئی. جب سب دیکھنے لگے تو حضرت ربی کہتے ہیں کہ کسرا یہ سب کیوں دیکھے, مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھے. تو کسی نے برابر میں کہا کہ اس لیے کہ تم بادشاہ کے قریب میں جھکل لگا کے بیٹھ گئے. کیوں کہ بادشاہ کون ہوتا ہے, ہمارے آقا تو دونوں جہان کے سردار ہیں, لیکن ہم تو ان کے قدموں میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ آنے والا پہچانے نہیں کہ نبی کون اور صحابی کون ہے. ان کو تو ذرا تکبر بھی نہیں, وہ تو رحمت للعالمین ہے ماشاءاللہ. جی تو رستم نے کہا کہ اچھا چھوڑو ان بات کو, کیا پیغام لے کے آؤ. کہ پیغام ہمارا یہی ہے, یا تو تم مسلم ہو جاؤ, اور اگر مسلم نہیں ہوتے تو جزیہ دو, یعنی ٹیکس دو, تو ہم تمہارے ملک کی اور تمہاری ہر چیز کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہ یہ نہیں ہوگا. اب رستم نے کیا کہا, رستم نے کہا دیکھو ہم تمہاری دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے, ہماری طاقت کو تم جانتے ہو. تو ربی کہتا ہے دیکھ رستم بات بندے والی کر, میں خدا نہیں ہوں تو بھی خدا نہیں, یہ تو اللہ کے دھجیے اڑانا, تو اللہ کی بات بولے بندے کے سامنے, تو بھی بندہ میں بھی بندہ, بندے والی بات کر. یہ کہنا اللہ کا کام ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو الٹ کر رکھ دوں. یہ تو نہ تیرے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں. ہمارے نبیوں نے یہی سکھایا کہ نہ تیرے سوا کوئی قوت ہے نہ طاقت. حضور نے فرمایا نا
ताइफ में फरमाया था, न तेरे सिवा कोई कुव्वत है न तेरे सिवा ताकत, का दुनिया वाली बात